جو دل سے ان کی ذات پہ قربان ہو گیا، تیرے ہوتے جنم لیا۔ ڈائری حشر میں جب میری نکالی جائے، ایک بھی سطر درودوں سے نہ خالی جائے۔ شیخ الاسلام مجدد مئت حاضرہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کا بیان کردہ یہ آپ کی تمثیل بیان کرنا چاہوں گا۔ عطا وہ نور کرے عطا، سجدہ کرے تو گنبد خضرا دکھائی دے۔ ان کی تعریف کریں، ان کی نعت گنگنائیں، ان کی عظمتوں کے پرچم لہرائیں۔ اس کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، اس انتخاب کے لیے بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج کی یہ محفل دیکھ کر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، میرے خواجہ یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ۔ روحانیت بردباری اور حلم کا نام ہے، غصہ آنا حیوانیت ہے، اور اس حیوانیت کے اوپر ملکوتیت کا جیت جانا، انسان کی روحانیت کا جیت جانا، یہ غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایک ایسا مکان ہو جانا، آپ جو مکان میں رکھے ہیں آپ اس میں رہ سکتے ہیں، اس لیے اللہ رکھا اس میں۔ اب خواہش ہے ایک ایسا مکان ہو، ایک ایسا مکان ہو، ایک ایسا مکان ہو۔ دنیا کی محبت، لالچ اور ہوس خواہ دل میں پال کر اپنے دل کو گندا کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کی ضرورت ہوتی تو اللہ دے دیتا۔ ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہوتی ہیں۔ جی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ذکر مجھے کرنا ہے، ذکر آپ کو کرنا ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ان من الناس، بے شک لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مفاتیح لذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر کے لیے کنجیوں کا کام کرتے، کنجیاں ہوتے ہیں۔ کیسا ہوتے ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کا چہرہ سامنے آتا ہے تو اللہ کا یاد جاری ہو جاتی ہے۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں کہ عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ سستی کاہلی کے انداز میں نماز پڑھنا یہ اس کی بے احترامی ہے، اس کی ناقدری ہے۔ تو خشوع خضوع کے ساتھ تراویح کی نماز کو ادا کرنا چاہیے اور 20 رکعت مکمل ادا کرنا چاہیے۔ وہ تہجد کی 8 رکعت کی روایت کو لے کر بعض لوگ جو استدلال کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ تمام ائمہ اربعہ کا، تمام امت کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ تراویح کی 20 رکعت یہ مسنون ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور پھر اس کو ایک ایک اس کا لمحہ، ایک ایک اس کی ساعت یقیناً قیمتی ساعت ہے۔ ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جتنی بھی اس میں عبادت کی جائے یقیناً کم ہے، جتنا بھی اس میں اللہ کی عبادت کی جائے یقیناً ہمارے لیے کم ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تجوید پر سب سے زیادہ اہمیت دی جائے، اور جب مخارج بالکل درست ہو جائے اور تلاوت بالکل صحیح ہو جائے اس کے بعد لحن پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ روزانہ سیکھتے ہیں اپنے اساتذہ کرام کے پاس، اس کے اساتذہ اور تجوید کے اساتذہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں، یہ فرض نہیں، یہ فرض ہے کہ آپ تجوید قرآن کو تجوید سے صحیح ڈھنگ کے ساتھ پڑھیں، یہ فرض عین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم
بہن نے سوال کیا کہ کتنی مقدار سونا ہونا ضروری ہوتا ہے قربانی کے واجب ہونے کے لیے. تو ہم نے ذکر کیا، بارہا اس کا ذکر آیا ہے کہ سونے کے اعتبار سے جو نصاب کی صورت ہے 60 گرام 755 ملی گرام سونا ہونا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا تھا کہ میں اپنے نام کی قربانی دیتے ہوئے اپنے بیٹے کے نام سے دے سکتی ہوں کیا؟ 8 سال کی بچی ہے میری. اچھی بات ہے. اور کوئی سوال؟ نہیں اور کوئی نہیں، یہی ہے. اچھی بات ہے. تو سوال آیا تھا کہ اگر عید کے دن فجر کی نماز ادا نہیں کی ہے تو کیا عید کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلے تو نماز کو چھوڑنا یہ بہت ہی بری بات ہے، چاہے عید کا دن ہو چاہے عید کے علاوہ دن ہو، سارے 5 اوقات کے نماز کی پابندی کرنی چاہیے. کا اس کے واسطے اعلان ہوگا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹا کر کہتے، محمد ابن الحنفیہ کیا مجھے موت کا ڈر سے ڈراتے ہو؟ موت سے ڈراتے ہو؟ میں موت سے ڈرتا ہوں؟ میں تو صرف اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ عراقی لوگ اسلام کی بحالی کے لیے، اسلام کو پھر سے سربلندی دینے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں. اب وہ کیا کرتے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اگر ان کی آواز پر لبیک نہیں کہا تو کل قیامت کے دن مصطفیٰ کو اپنا چہرہ کیا دکھاؤں گا کہ لوگ مجھے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے بلا رہے تھے اور حسین نواسہ رسول اپنی جان بچانے کے لیے مکہ میں بیٹھ گیا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں جا رہا ہوں. جب ہم شیعہ لوگ کے عمل کو حرام قرار دیتے ہیں تو کیا ہم شیعہ لوگ کے کوئی دعوتوں کو، ان کی تحریر کو قبول کر سکتے ہیں کیا؟ جنت کا اس کے واسطے تمہیں مٹایا گھر جس نے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. غم نہ محشر کی دھوپ کا ہے کہ وہاں، غم نہ محشر کی دھوپ کا ہے کہ وہاں، شامیانہ میرے حضور کا ہے. حسین جیسے شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں. عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب اللہ رسول نے قید نہیں لگائی تو پھر کوئی اور اس میں قید لگا نہیں سکتا. وہ تمام روایتیں پھر اس کے جواز میں وہی دلیل بنے گی، پھر یہ صالحین کی زیارت کے لیے بھی، عام لوگوں کی زیارت کے لیے بھی. اس کے علاوہ بھی احادیث شریفہ کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضرت محمد بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأتی قبور الشہداء، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیدوں کے قبرستان کے پاس آتے، قبور کے پاس آتے. کب آتے؟ علی رأس الحول، جب بھی سال کی ابتدا ہوتی تو تشریف لاتے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل تھا. راوی فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی عمل کیا کرتے تھے، اسی سنت کو پھر انجام دیا کرتے تھے. مصنف عبد الرزاق میں حدیث شریف موجود ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اولیاء اکرام کی مزارات پہ لوگ جاتے ہیں شفاعت کے واسطے، کہ وہاں جانے سے اپنے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں پروگرام اسلام کی روشنی میں، جس میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں. آیا گیا استاد بنا کر، اللہ تبارک و تعالی مجھے مدرس، استاد اور ٹیچر بنا کر بھیجا ہے. سو جو ٹیچر بن کر آیا ہے اور جاہلوں کو سکھانا ہے، ان پڑھوں کو سکھانا ہے، سو ٹیچر کو ہی اگر کچھ نہیں آتا تو پھر دیکھیں آپ کتنا، یعنی اتنا بڑا الزام ہے. یہ قرآن پر الزام ہے، حدیث پر الزام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ہے کہ اس نے ایک ایسے رسول کو بھیجا کہ جو ان پڑھ ہے. معاذ اللہ، ایسا تصور بھی غلط ہے. دوزخ کہاں پر ہے؟ کائنات میں سب سے نیچے مقام دوزخ کا ہے، تحت الثری کے پاس، سب سے نیچے جگہ.
روایتوں میں آتا احادیث شریفہ میں کہ جب کفار پل صراط گزرتے رہیں گے اور نہیں گزر پائیں گے اور ان کو ڈھکیل دیا جائے گا، پل صراط سے گزر جائیں گے قیامت کے دن، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا ان کے بارے میں، کفار کے بارے میں کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، تو ان کو منہوں کے بل گھسیٹا جائے گا، کام کریں گے یہ نبیوں والا کام کریں گے تو تم کو جنت مل جائے گی، اس طرح کے تھوڑے جملے ان کے ساتھ کہہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد والد ناراض ہو، والدہ ناراض ہو اور گھر کا کام درہم برہم ہو جائے، سارا کچھ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں کہ بھائی میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، میں اللہ کے دین کے لیے کام کروں گا۔ اگر والدین کی بات نہیں سنا تو اللہ کی دین کا کام کیا، اللہ کی دین کی مخالفت کر دیا۔ اٹھتے ہی ہاتھ عظمت حسین کی اللہ رے طہارت عظمت حسین کی تشنہ لب پایا کبھی جو گھر میں نواسے کو تشنہ لب پایا، رسول اپنی مقدس زباں چسا کے چلے، نصر کٹا کے چلے، خاندان لٹا کے چلے، رہے خدا میں حسین اپنا سر کٹا کے چلے۔ زندگی کا کوئی شعبہ تو حضور چھوڑے نہیں، سارے شعبہ جات سے متعلق۔ یہ کتاب کی خصوصیت 40 فی فضائل النبی الامین، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ اس کے بعد اللہ کا بڑا یہ احسان ہے کہ حیدرآباد کے اندر جو آج آپ یہاں یہ چہرے دیکھ رہے ہیں، بیشتر چہرے اس میں منہاج القرآن سے وابستہ لوگ ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ہر حدیث سنت نہیں ہوتی مگر ہر سنت حدیث ہوتی ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہوتی مگر ہر سنت حدیث ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت میں، عظمت میں، آپ کی فضائل میں احادیث کا انبار لگا دیا گیا ہے۔ مولانا پروفیسر طاہر القادری صاحب کی طرف سے جنت کا اس کے واسطے اعلان ہو گیا، اٹھتے ہی ہاتھ ان کے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين۔ چوتھے خلیفہ رسول پاک کے ابن ام، داماد رسول، شوہر بطول، مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ضمن میں مناقب مولائے کائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم کر لو، کیونکہ جو اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن عین حالت نماز میں بھی ان کا ذکر کرنا یہ اقتضاء صلاۃ ہے، نماز جب تک مکمل نہیں ہوتی۔ ہی جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہاں گائے ہے، بھینس ہے یا بیل ہے، بھینسا ہے یا اونٹ اونٹنی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک آدمی کی طرف سے سارا جانور بھی ہو سکتا ہے، 3 آدمی بھی ہو سکتے ہیں شریک، 4 آدمی بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ان جانوروں میں جو قربانی کا انتظام کر رہا ہے اپنے دوست سے تو کم قیمت لے لے، دوسرے لوگوں سے زیادہ وصول کر لے، تو پھر ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، دنیاوی معاملات میں کس قدر احتیاط کرتے ہیں، کیا کیا جانچ کر کے لیتے ہیں، لیکن قربانی کا ایسا اہم فریضہ ہے، سوچتے نہیں کہ بھئی جہاں پر ہم حصہ لے رہے ہیں وہاں پر شرائط کی تکمیل ہو رہی ہے کہ نہیں، تمام شرعی احکام کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں، غور نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، قربانی جب ہو گئی تو پھر کوئی آدمی شریک نہیں ہو سکتا اس کے اندر، اور قربانی اگر ہو گئی تو پھر کوئی شریک کسی وجہ سے کوئی بہانہ بنا کر پھر اس سے خارج بھی نہیں ہو سکتا۔ جو دل سے ان کی ذات، کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا
علم حاصل کرنا، تخصص حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے. میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ آج ہمارے لوگ کو مسئلہ نہیں معلوم ہے. یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان بستے ہو اور وہاں پر علاج کے لیے اگر کوئی آپ کو مسلمان ڈاکٹر نہیں ملتا ہے، مجبوراً غیر مسلمان کے پاس اگر علاج کرواتے ہیں تو سارے کی ساری بستی اور سارا محلہ بوقت واحد گنہگار ہوتا ہے. فرض کفایہ کا تو ہمارا معلوم ہوتا ہے نا، جنازے کے ساتھ اکثر سنتے ہیں فرض کفایہ. تو جنازے کے ساتھ کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ بھی پڑھ لیے نماز جنازہ تو سب کی طرف سے ادا، سب کی باقی سب کو معاف. نالج تو جس چیز کو معلوم کیا جائے وہ علم. اور معلوم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے مفعول کا کہ وزن پہ ہے. علم معلوم، معلوم یعنی وہ چیز جو جانی گئی. اے اللہ میں آپ سے ایسے علم پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے. تو میری نظر میں، میرے طالب علمانہ نظر میں علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اب اس کے بعد میں اور بڑی برانچز میں تقسیم کر لی جائے. ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم ضار. نفع پہنچانے والا علم اور نقصان پہنچانے والا علم. جو دل سے ان کی ذات پہ